अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले मार्केट के हवाले से बात करेंगे। वीक का आगाज़ है, थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड हम कह सकते हैं। लास्ट वीक बुल रन हमने ज़्यादा विटनेस किया, लेकिन इस वीक के आगाज़ में एक कंसोलिडेशन प्रोसेस और मार्केट के नंबर्स भी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स वाइज देखें, वैल्यू वाइज देखें, तो मार्केट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं डे बाई डे। और साथ साथ अगर इंटरेस्ट लेवल की बात करें, यानी कि मार्केट में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका एक पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। SIFC की मीटिंग्स भी चल रही हैं और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली हैं। इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से बात करें या रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात करें, तो रुपी भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है एज पासिंग बाय। अब आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या वैल्यूएशन निकलती है, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि 300 से बिलो ही यहाँ पे क्लोजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनली थोड़ा सा कंट्रोल दिखाई देती हैं, लेकिन लोकल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, अब साथ साथ SIFC के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और IMF के आने के बाद जो गवर्नमेंट के अनपॉपुलर डिसीजंस और इनिशिएटिव्स थे और इम्पैक्ट जिन्होंने आने वाले दिनों में दिए, यानी कि हमने देखा कि फौरी तौर पर रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन उसके रिजल्ट्स अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या क्या थी और किस तरीके से उसको आने वाले दिनों में एज यूटिलाइज किया जाएगा या एज रिसोर्स यूज़ किया जाएगा। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं और इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। कामरान नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, साथ साथ फॉर्मरली प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। खुशामदीद आप दोनों को। सबसे पहले मैं कामरान साहब आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। ये बताइए सर, इकोनॉमिक कंडीशन या स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से बात करते हैं। हमारे यहाँ बैक टू बैक चैलेंजेस बहुत सारे देखे गए, और अब तो इतने चैलेंजेस आ गए कि अब ज़्यादा शॉक्स लगते भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने जो है वो एक सह लिया है। क्या समझते हैं आप, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज़ कैसे रही, और हमारे लिए जो हमारी तैयारी है वो कितनी आगे वक्त तक की है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 1.5 साल से मेरे ख्याल में हर फोरम पे एक सवालिया निशान ही बना हुआ था कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को इस मुश्किल हालात से निकाला जाए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो थी IMF के साथ प्रोग्राम का रिस्टोर होना, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम रिस्टोर ना होता तो हमारी सिचुएशन जो थी वो बहुत ख़तरनाक तरीके से डिटीरिएट हो रही थी। सो आई थिंक दैट वाज द पॉजिटिव थिंग दैट वाज डन बाय द गवर्नमेंट। और आगे इसका जो तसलसल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके तसलसल से मुराद ये है कि अब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और आप इलेक्शन की तरफ जाने लगे हैं। अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो उसको ध्यान रखना होगा कि जितनी कमिटमेंट्स हमने IMF के साथ की हैं हम इसके ऊपर कारबंद रहें और हमें उसको किसी भी लिहाज से छोड़ना नहीं है। तो जितनी भी आपने बातें की ना कि मुश्किल मराहल या मुश्किल फैसले कितने होंगे, वो आपके IMF प्रोग्राम के साथ ही तमाम मुश्किलात एसोसिएटेड हैं। जैसा कि आपकी गैस प्राइसेस बढ़ी हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़े, आपका जो रेवेन्यू टारगेट है वो 9.4 ट्रिलियन के ऊपर जाके इस वक्त के बजट में खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दैट वुड डिमांड के FBR जो है उसको बहुत ज़्यादा मुतहरक होना पड़ेगा और अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा टू एक्सट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे ख्याल में कि गवर्नेंस को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो ये वाली सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस तरीके से भी चलें हमें अब IMF का हाथ छोड़ना, कम से कम आप शॉर्ट से मीडियम टर्म में ये नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप IMF के साथ चल रहे हो, आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपने इससे बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए फोकस आपका एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएगा, फोकस आपका अपने एक्सपेंसेस रिडक्शन पर जाएगा। एक अच्छा इनिशिएटिव SIFC का है, उसके ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं और कितना पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मादनियात की तरफ आपका फोकस कितना होता है, आपका एग्रीकल्चर की तरफ कितना होता है। एंड देन गवर्नमेंट ने भी वो एक सॉवरेन वेल्थ फंड भी कायम किया। सो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इनकी गवर्नेंस ये देखें सारी स्टेजेस हैं। यहाँ इनिशिएट हो गया, इंटरिम गवर्नमेंट को इनको इसी तरीके से संभाल के रखना है, एंड देन हूसोएवर कम्स पोस्ट इलेक्शंस उसको इन पॉलिसीज़ को चलाना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ जब लैग करती हैं तो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। तो हम
اس چیज़ کے मुतामिल मज़ीद नहीं हो सकता है कि हम कोई मज़ीद तजर्बे करें. बड़ी एक अच्छी कंक्लूजन और एक इंट्रोडक्टरी कमेंट आपने दे दिया, लेकिन इस बॉक्स को मैं ओपन करूंगी और वन बाय वन इस टॉपिक वाइज पूछूंगी आपसे. मैं खालिद तवाब साहब से पूछना चाहूँगी. खालिद तवाब साहब, एक चीज़ ये बताइए कि एक तरफ FBR को कीन होकर काम करना पड़ेगा, बड़ा ही हमारे पास फोकस्ड काम बाकी है, टारगेट्स बहुत सारे हैं, अचीव भी करना ज़रूरी है, वरना अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी. दूसरी बात ये कि एक तरफ हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम बिजनेसेस को एक्सपेंड करें. तो आप क्या समझते हैं, एक्सपोर्ट्स के टारगेट बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा? एक तरफ FBR की टैक्स बढ़ाने की स्कीम, दूसरी तरफ हमारे पास ये एक सिस्टम पॉलिसी रेट के हवाले से, तो कैसे बिजनेसेस एक्सपेंड होंगे और कैसे तमाम चीज़ें हमारे पास आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो ये है कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए. जो हमने इतना मुश्किल वक्त गुजारा, उसकी बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास इकनॉमिक कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म से मुराद 5 साल या 10 साल कोई पॉलिसी नहीं थी. अभी भी अब ये गवर्नमेंट अगले दिन की मेहमान ही चली जाएगी. IMF का प्रेशर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है और कोई भी गवर्नमेंट आए उसको ये चीज़ें अपने लिए रखनी पड़ेंगी जो कंडीशंस उन्होंने तय की हैं. लेकिन अगर ये गवर्नमेंट भी इसको रिजॉल्व कर जाती है, कम से कम 5 ईयर प्लान दे जाती इकनॉमिकली, और तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेके कि जो भी हुकूमत में आए ये हमारी पॉलिसीज़ होंगी. अभी तक उन पॉलिसीज़ को की हमारे पास वो है, और अब जो जिस तरह का प्रेशर आता है उस तरह से फिर हम लोग अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं. लेकिन अब चलते चलते इन्होंने पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 20 रुपये लीटर बढ़ाई हैं. ऑब्वियसली दे वर हेल्पलेस. लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि आवाम पे किस तरह का बोझ बढ़ गया, लोगों की क्या तासुरात है, और हम इसको सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि इससे महंगाई बहुत मल्टीपल इफेक्ट है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं. तो बेहतर ये हो. हमारे पास जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे वो तो इस महीने कम आए थे. जी, कम आए थे. इन्फ्लेशन कम हुई थी 1.2%, लेकिन उसका इम्पैक्ट लोगों को ये पास ऑन नहीं हुआ. बल्कि एक तरफ स्टेट बैंक ने ये कहा कि जी हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है, दूसरी तरफ आप इंटरेस्ट रेट देखिए कि इंटरेस्ट रेट में इस बार चेंज रखा ना जी, सर, इस बार तो नहीं बढ़ा ना पॉलिसी रेट. मतलब ये आप वरना कहा ये जा रहा था कि 1% तो बढ़ना ही है. जैसे अब आपने अभी बात करी सरमायाकारी की, इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर यानी 22.5 और +2 या 3, तो 25% के ऊपर फाइनेंस, नई इंडस्ट्री का लगना, नई फाइनेंस आना बड़ा मुश्किल काम है. दूसरा, डॉलर की जो अनसर्टेनिटी है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आपकी की ज़ीरो हो गई. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है. वैसे जनरली जो यहाँ मल्टी नेशनल्स हैं वो यहाँ से वापस जा रहे हैं और दे आर ऑन लॉस, क्योंकि जब उन्होंने डॉलर यहाँ भेजे तो उस वक्त डॉलर का रेट था, आज जब वो वापस भेजना चाह रहे हैं तो ऑलमोस्ट डबल हो गया रेट वो. तो दे आर ऑन लॉस. वी नीड ए गुड पॉलिसी. अब ये परसों तरसों के बाद जो चेंज आता है इसमें गवर्नमेंट आती है, लेकिन ये केयरटेकर गवर्नमेंट या इंटीरियम गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी नहीं बना सकती. लेकिन जो पॉलिसीज़ बनी हुई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर कर सकती है. आपने कहा अभी डॉलर की स्टेबिलिटी, डॉलर की रुपये की कोई स्टेबिलिटी नहीं है. आज भी शायद इंटर बैंक में 46 पैसे डॉलर जो है डॉलर बढ़ा है. वो जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उससे इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आएगी. मैं समझता हूँ कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए था. अब इसके बाद बैठ जाएं, लेकिन टाइम इज़ टू शॉर्ट. हमारी सर्वाइवल मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जा रही है. इस गवर्नमेंट का एक क्रेडिट ये है कि इन्होंने इस वक्त एग्रीकल्चर पे पूरा तवज्जो दिया है. और मैं पढ़ा था पंजाब की रिपोर्ट कि काफ़ी डैम्स ऐसे थे जो इनफेक्टिव थे और वो इन्होंने उसको ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं. बने हुए तैयार जहाँ इनऑपरेटिव थे वो चल जाएंगे. हमारी कॉटन प्रोडक्शन के बड़ा तखमीना बड़ा अच्छा लगा रहे हैं. लेकिन हम 14 मिलियन बेल से 4.7 पे आ गए थे. इस साल देर एक्सपेक्टिंग 10 मिलियन बेल्स. IT की तरफ ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें फौरी तौर पर हम कुछ कर सकते हैं. बाकी एक्सपोर्ट बढ़ाना 1-2 दिन 4 दिन का काम नहीं है. जब तक आपका बैग तैयार नहीं होगा, कॉटन तैयार नहीं होगी, एक्सपोर्ट हम नहीं बढ़ा सकते. चलें 4 दिन का काम नहीं है, लेकिन हमारी क्रॉप्स तो 6 महीने में तैयार हो जाएंगी. क्रॉप तैयार हो जाएगी, वो एक बड़ा पॉजिटिव है. अच्छा लास्ट ईयर हमने कॉटन $3 बिलियन की कॉटन हमने इम्पोर्ट करी थी. इस साल हम उम्मीद करते हैं $3 बिलियन आपके ये भी बच जाएंगे. और अगर हमारे पास सरप्लस कुछ आ जाता है जो गवर्नमेंट फिगर ज़रिए, तो शायद यहाँ से एक बेहतरी की तवक्को नज़र आती है. लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो इसकी वजह से कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और इम्पोर्ट को कर्टेल करना चाहिए. राइट. पॉलिसीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं. अगेन एक तरफ हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखती हैं कामरान साहब, और एक तरफ बड़ी नेगेटिविटी भी दिखती है.
کرٹکس عوام کی طرف سے بھی ہے کیونکہ مہنگائی کا دباؤ ہے, مہنگائی کم ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی ان کی جب ایک خوشحالی آئے گی تو وہ بولیں گے ہاں صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے پالیسیز. لانگ ٹرم پالیسیز ہمیشہ سے موجود ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہوتی, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو ایک نیو ایک سوورن ویلتھ فنڈ اس کا ایک ایکٹ آیا ہے, اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا ایک ڈیٹیل آپ بتائیں گے کہ ایکچولی یہ ہے کیا فنڈ, دوسرا یہ کہ ہماری سوورن کیا تمام ویلتھ جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی ہے, اور اس کی کیا اس کا جو ایک تخمینہ ہے وہ کتنا ہے, یہ نہیں پلیز ایسا بتائیے. نہیں ہے. ساورن ویلتھ فنڈ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اس کو لینے کی جو میجر وجہ وہ یہ ہے کہ ورنہ تو بیوروکریسی کی وجہ سے آپ ان ایسٹس کو جس طرح کی ان کی بیسٹ یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے آپ کر نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر صرف 7 ایسٹس ہیں جن میں سے 3-4 لسٹڈ کمپنیز ہیں. دیر از او جی ڈی سی, پی پی ایل, اینڈ اف مائی میموری ٹیلز کریکٹلی ماری ہے, اور اس میں ایک اور کمپنی نیشنل بینک ہے. اس کے علاوہ نیلم جیلم پاور وہ بھی اس کے اندر شامل کی گئی, اور 2 کمپنیز اور ہیں. سو یہ سارے وہ ایسٹس ہیں جو کسی ٹائم پہ آپ نے پرائیویٹائز کرنا تھا, یا آپ نے فردر ان کے شیئر جو لسٹڈ انٹیٹیز تھیں وہ مزید تھرو ایس پی آپ مارکیٹ میں لے کے آتے, یا آپ ان کے ساتھ اسٹریٹجکلی جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سو اب ہوگا یہ کہ یہ ساری بیوروکریسی بائی پاس ہو جائے گی. جب فنڈ بن جائے گا تو فنڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ایسٹ کو اچھی پرائس ملے تو بیچ بھی سکتا ہے, اس کی پروسیڈز آئیں تو فردر انویسٹ بھی کر سکتا ہے انٹو مور ایسٹس, اور جو ڈویڈنڈ آئے گا اس سے اپنا انویسٹمنٹ امبریلا کو بڑا کر دے گا. سو یہ کوئی نئی چیز پاکستان نے تو بہت لیٹ آگے کی ہے, لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ہمارے گلف ریجن میں انویسٹمنٹ آتے ہی ساورن ویلتھ فنڈ سے ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈور یو اے ای کے اندر ابو دھابی کا جو انویسٹمنٹ اتھارٹی کا جو ساورن ویلتھ فنڈ ہے اس کا شاید تخمینہ $1 ٹریلین کے قریب ہے. سو اسی طریقے سے دبئی کا اپنا ہے, ابھی کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے جنہوں نے کل پاکستان کے اندر ایک, ہمارا تقریباً $8 بلین کے قریب ہے. ابھی کل شام کی بات ہے کہ کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی نے پاکستان میں ود انرٹیک جو کہ انہی کی ہوللی اونڈ سبسڈری ہے, سو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا ہے انڈر این ای ڈی یونیورسٹی. سو یہ فوراً سرمایہ کاری آنا بھی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے, اور ایٹ لیسٹ کم از کم ایک لوگوں کو یہ پکچر دکھاتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اٹ از رائٹ فار انویسٹمنٹ, اپرچونیٹیز تو بہت ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو لوگ بول رہے تھے کہ ڈیفالٹ کے خطرات ہیں, تو اگر اتنی ہمارے پاس ایسٹس موجود ہیں, اتنی ہمارے پاس فنڈز کی ویلیو ہے, تو کیسے ڈیفالٹ ہم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفالٹ کے خطرات جو لوگ کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا. وہ مطلب ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک تھا. اس لیے ٹھیک تھا کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک دن پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا ہے, 30 جون کو ایکسپائر ہونا تھا, 29 جون کو پروگرام آیا. سو جتنا آپ چیز کو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کے ارد گرد کوشچن مارک بڑے ہو جاتے ہیں, اور پاکستان کے جو بانڈز تھے وہ بالکل جنک بانڈز کی طرح باہر فروخت ہو رہے تھے. سو جو کہ اندیا تھا کہ پاکستان اگر ٹائملی اوبلیگیشنز اپنی میٹ نہیں کرتا, اور ایسٹس ہونا ضروری نہیں ہے, ایسٹس کو لوکل بیچنے سے فورن کرنسی تو جنریٹ نہیں ہوگی جس سے کہ آپ نے باہر اپنے قرضے اتارے. کوئی اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹر پاکستان میں آتا اور ان ایسٹس کو خرید لے تو یس دین یو ہیو ڈالرز ٹو پے یور لونز. سو گوئنگ فارورڈ آئی تھنک لانگ ٹرم پالیسیز یا شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم, پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل ہم سب کو نہ پتہ ہو. ہم اتنے ٹاک شو سے بیٹھتے ہیں, آپ اتنے سالوں سے یو آر ہوسٹنگ دس پروگرام, سو وی نو واٹ آر دا چیلنجز ود اکانومی اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. وی ہیو 2-3 ایشوز. نمبر 1, ہمیں کنسسٹنسی ان اکنامک پالیسیز نہیں ملتی. جب آپ کو نہیں ملے گی, آپ نے ایک انیشیٹو پچھلی گورنمنٹ نے لیا, اس کو یہ گورنمنٹ اگر ختم کر دے, یا یہ گورنمنٹ کو انیشیٹو لے اسے اگلی ختم کر دے جو کہ اکانومی کے لیے بہتر ہوں, تو اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہوتا ہے. سیکنڈ, پاکستان کو ایک پولیٹیکل کنٹینیوٹی, ایک پولیٹیکل سیکیورٹی, اور یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں کسی انویسٹر کے لیے. آج کے دن میں صرف بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں جو ہے اس کا فقدان نہیں ہے, پاکستان میں لوکل سرمایہ کاری بھی نہیں ہو رہی, کیونکہ جتنا بھی آپ کا انویسٹر ہے وہ سب پریشان ہے. کیا کیا جائے کامران صاحب, تو کیا کیا جائے, کیونکہ گورنمنٹ تو ابھی بھی انیشیٹو لے رہی ہے, اس وقت بھی لے رہی تھی جب آئی تھی, بڑے ہی ایک میس اپ تھا جس کو ایک طریقے سے انہوں نے اکٹھا کیا, سب صحیح کرنے کی کوشش کی. اور دوسرا جو خالد صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, ابھی بھی مل بیٹھ جائیں سب لوگ اسٹیک ہولڈرز تو تمام چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں, تو کیوں نہیں مل کر بیٹھ رہے, ایسا کیا وجہ ہے؟ ایس آئی ایف سی تو بنائی ہے نا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے آج تک یہ کام نہیں کیا. ادروائز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, اس ملک میں چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. چارٹر آف اکانومی کے اندر تمام پارٹیز بیٹھیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کچھ پالیسیز ہیں جو کہ ملک کے لیے اور معاشی طور پہ یہ انتہائی ضروری ہیں, اور اس کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو کیونکہ ان کی بائن سے ہے تو ان لانگ ٹرم پالیسیز کو نہ چھڑ جائے. پاکستان میں ایکسپورٹس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ٹیکسٹائل ہی رہ گیا. آپ دیکھیں ٹیکسٹائل کے اندر
डिवैल्यूएशन भी हुई तब भी आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, क्योंकि दूसरी साइड से चैलेंजेस आ जाते हैं, इनोवेशन है, मार्केट में कंपटीशन है। हमें मजीद सेक्टर, जैसे खालिद साहब ने बात की थी ना, आईटी को देखना पड़ेगा, ब्लू इकोनॉमी को देखना पड़ेगा, उसके अलावा आपको अपनी टूरिज्म पे फोकस करना पड़ेगा। आपके एग्रीकल्चर की यील्ड दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। सो आपको इसको चाइना boost up से करना या पड़ेगा। यूरोप से या यूएस से, जिनके पास टेक्नोलॉजी की आप यील्ड बेहतर कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, आपको उस तरफ जाना है। सो पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है, और इतनी बड़ी मार्केट, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी, तो 5वीं बड़ी मार्केट हुई, उसका मतलब है कि लोगों को खाने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए भी चाहिए, दवाइयाँ भी continuously बढ़ती चाहिए, हुई और आबादी है। कंटिन्यूसली ग्रोथ के ऊपर है। हाँ। सो मार्केट साइज तो हम दुनिया में 5वें नंबर पर खड़े हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी डायरेक्शन और उसके अंदर नीयत का ना सही होना, इसने हमें पिछले 75 साल के अंदर जो है वो आज वहाँ लेके आ गए हैं कि आप नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें ना, वो अकल में हमसे बेहतर है, ना उनके जो चैलेंजेस हैं वो हमसे फ़र्क है, सिवाय इसके कि कुछ चीज़ें जो कि नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं उसके ऊपर ना उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना बांग्लादेश ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। पाकिस्तान में वो कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे, नतीजा आज आपके सामने। राइट खालिद साहब, पता ही एक कह सकते हैं बड़ा ही क्वेश्चन मार्क इन्होंने अगेन रेस कर दिया है। आप क्या समझते हैं, एक तरफ हमारी नेशनल पॉलिसी हमारी मईशत के लिए होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी के लिए होना चाहिए, ताकि सबसे पहले जेब में पैसे होंगे तो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, और दूसरा ये कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है डेली, उसके हिसाब से भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, मार्केट जैसे कहा इन्होंने कि बहुत बड़ी हो गई है हमारी, और हमें चाहिए, और फूड के हवाले से फूड सिक्योरिटी, जो कि अब ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं लेकिन ये अभी नाकाफ़ी हैं, और चीज़ें चाहिए हमें। कौन से सेक्टर्स हैं आप समझते हैं जिनको अब फर्दर बूस्ट अप करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं दोहराऊंगा, सबसे पहले हमें जो फोकस करना चाहिए वो अपने एग्रीकल्चर पे करना चाहिए। ये इमीडिएटली आपको पे बैक कर सकता है, और इस बात में मुझे तो 0.1% भी शक नहीं है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। अभी मैं कुछ दिन पहले यूएई के काउंसिल जनरल से मिला, उन्होंने कहा हमने प्रपोजल दिया है फॉर बलूचिस्तान कि यहाँ एग्रीकल्चर आप करें, और जितना आपकी प्रोडक्शन आएगी वी आर द बायर, और इन्वेस्टमेंट्स भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन हम उनको बर वक्त कैश नहीं करते, और चीज़ों को इस तरह आप माइनिंग के हवाले से कह रहे हैं? नहीं, मैं एग्रीकल्चर के हवाले से कह रहा हूँ। माइनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, या देयर आर टू सेक्टर। माइनिंग तो है ही है, क्योंकि बलूचिस्तान में अब माइनिंग के हवाले से भी बहुत काम हो रहा है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर भी, जो आज 75 साल में भी हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर की। चलिए, लेट द पास्ट इन द पास्ट, 75 सालों को छोड़ देते हैं, अब आगे की स्टोरी बनाते हैं, अब आगे की कहानी आगे के लिए हम तैयार तो हूँ ना, हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में तो हूँ कि हमने किस तरह करना है। हम ख़राब से ख़राबी की तरफ जाते जा रहे हैं। मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा एग्रीकल्चर में कि हमारी 14 मिलियन बेल के करीब हमारी प्रोडक्शन थी 2008 में। सेम विद इंडिया, इंडिया चला गया 40 मिलियन बेल्स पे, हम आ गए 4.7 पे। तो नाउ यू कैन कंपेयर कि हमारी हील्ड जिस तरह अभी कामरान साहब ने जिक्र किया, हम तो खुद गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए उसको हम कैश नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की ये तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक एग्रीकल्चर जो हमें इमीडिएटली पे करेगी, एक हमारा आईटी सेक्टर। तो सही है, तो गवर्नमेंट ने जब SIFC बनाई तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की सिक्योरिटी के हवाले से ही बनाई कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें इंपोर्ट ना करने पड़े वो आइटम्स जो कि मीट के हवाले से इश्यूज आ जाते हैं। बढ़ के आप वो दें। पंजाब गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट राइट नाउ इन लास्ट 2-3-4 मंथ। हमारे सिंध में उन चीज़ों की बड़ी सिलेक्टनेस है। आप उनको वो सीड्स दें, प्रोडक्शन किस तरह बढ़ेगी, सर्वे करें, उनको फार्मर्स को हमारे सिखाएं। तो हम उन सिलसिले में हमारी कोई अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पा रही। देखिए, एक इंडस्ट्री आप लगाने जाते हैं ना, तो इट टेक्स 5 to 10 years, 5 to 8 years। आप ज़मीन को जो है, अब ये फ्लड आया, फ्लड से जो नुकसान होना था हो गया। आज ये ज़मीन जो है बड़ी फर्टाइल हो गई आफ्टर द फ्लड, वी शुड यूज़ इट। तो वो जो यूजेज और वो एडवांटेजेस जो हमको लेने चाहिए, वो इत्तेफाक से हम आज भी नहीं ले पा रहे। तो दिस इज़ अ मेन इशू। राइट, इश्यूज तो हैं ऑब्वियसली। और आपने माइनिंग का जिक्र किया, मैं माइनिंग के हवाले से एक सवाल करना चाहती हूँ कि अभी जो माइनिंग हो रही है बलूचिस्तान में, और इसमें से भी जो माइन होगा, जो भी हमारे पास निकलता है एलिमेंट, आप समझते हैं कि वो रॉ फिर अगेन चला जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, या उसके ऊपर हमें वैल्यू एडिशन के लिए अभी से कुछ प्रोसेस करने स्टार्ट कर देने चाहिए? कोई वो नहीं, रॉ तो हमें करना ही नहीं चाहिए, इस पर तो पाबंदी लगाते हैं, पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास से मार्बल के पहले इतने ज़खायर हो चुके हैं। का एक एग्रीमेंट साइन किया, आपको मालूम है उसमें फिर क्या स्टोरी सारी चली, किस तरह हुआ। फिर हम शुक्र ये है कि गवर्नमेंट ने वो सही मेजर्स लेके हम बहुत बड़ी पेनल्टी से बच गए, वरना हमें वो भी देना पड़ता। लेकिन चीज़ों को
پاکستان اسٹیل مل لے لیجئے, سودا ہو گیا, چیزیں ہو گئی, اس کے بعد جتنے کی بیچ رہے تھے اس سے زیادہ نقصان کر دیا. کل میری بات ہو رہی تھی ایتھوپین, پرائیویٹائز کر دینے چاہیے اس کو, تو وہ تو پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی, اس کے کل اوپر میں میری آتی ہوں. ایتھوپین انویسٹر سے بات ہو رہی تھی, ان کی بڑی چھوٹی سی ایئر لائن ہے ایتھوپین ایئر لائن, دے آر میکنگ $7 billion پر ایئر پروفٹ. ہم کیا کر رہے ہیں پی آئی اے کے اندر, وی آر میکنگ آئی تھنک $2 or $3 billion لاس. اتنی بڑی ایئر لائن, اتنا بڑا کچھ. وی آر دا پیپل جنہوں نے ایمریٹس کو کھڑا کیا, ایمریٹس کو سکھایا. آج ہم نے اپنے ذاتی گینز کے لیے بیڑا غرق کر دیا ہے پی آئی اے کا. سی ود دا ریلوے, کل بھی حادثہ ہوا, کیا اشر ہو رہا ہے. یہ ہمارے نیشنل ایسیٹس ہیں جن کی ہم کس طرح سے بربادی کر رہے ہیں. یہ فوکس کریں, ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں لیکن صحیح بات ہے, اس کو ان کو فوکس کرنا پرائیویٹائز کریں, چاہیے. ان سے آپ پیسے لیں اور اس کو کنسٹرکٹیو وے میں لگائیں. ہم گھوس ملازمین کو پیسے دے رہے ہیں, ملینز آف روپیز وی آر جسٹ گیونگ دیم فار نتھنگ. تو یہ چیزیں کوئی ایڈریس کرے. اچھا یہ چونکہ پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوتے ہیں, لہٰذا پولیٹیکل گورنمنٹ لے نہیں پاتی ہے. ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ نے بہت سارے ویسے بھی ڈیسیجنز لے لیے. اب تو بالکل ایک کہتے ہیں نا, آپ لاسٹ ایئر یا لاسٹ جانے کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت بھی اگر آپ نیگیٹو یا ان پاپولر ڈیسیجنز لیتے رہیں گے تو پھر تو بڑے مسائل ہو جائیں وہ گے. جو کیا نا, وہ آئی ایم ایف کے پریشر میں اور ملک کے اقتصادی پریشر میں آ کے کیا. کچھ فیصلے ایسے آپ نے کرنے جو آگے فیوچر کے لیے کرنے, جس سے فیوچر کے لیے ملک کے لیے بہتری ہوگی, اور اس میں ایک عام آدمی کو فرق نہیں پڑتا. وہ ڈیسیشن لے لینے چاہیے اور ہونے چاہیے جس سے ملک کی آج آنے والے فیوچر جو ہے وہ بہتر ہو. رائٹ. کامران صاحب, SIFC کے حوالے سے بتائیے. انہوں نے کہا کہ انیشیٹوز لے لینے چاہیے, ہمیں ایگریکلچر کے حوالے سے بات کرنا چاہیے, تو اسی لیے اس پرپس کے لیے تو یہ کاؤنسل بنائی گئی ہے. کیا اس کے اندر جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوں گے؟ دوسرا, یہ بائی ڈیزگنیٹڈ ہے یہ جو ایک کاؤنسل ہے, تو آنے والے دنوں میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے تو ایک طریقے سے یہ پالیسی تو بن گئی نا ہمارے لیے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. سیٹلی بن گئی, لیکن جو چیز ہے کہ اگین فعال رہے. اگر آج اچھا کام کرے اور آنے والی حکومت اس کو ختم کر دے یا اس سے آنے والی اس میں کوئی ترمیم کر دے, تو دوبارہ ہم جس ڈائریکشن پہ چلے تھے ہم اس سے ہٹ جائیں گے. سو فیصلہ بہت اچھا ہے, مگر دیکھیں اس میں 2-3 بنیادی چیزیں. پاکستان کو اگر ویلفیئر کی سائڈ پہ اگر لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو فوڈ سیکیورٹی, ہیلتھ سیکیورٹی, اینڈ دین جو تھرڈ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے نا, وہ دیٹ از ایجوکیشن ایمرجنسی. اس طرف فوکس کرنا چاہیے تاکہ, اور یہ سب ان کے مینڈیٹ میں ہونا چاہیے. پھر جیسے آپ نے بات کی کہ SIFC ابھی منرلز کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی اور سارا کچھ ہوا, جو خالد صاحب نے بات کی نا, جیسے کہ ریکوٹیک میں ہوا, میرا کنسرن یہی ہے آج کے دن میں, بلکہ ہم آپ کے پروگرام سے ایک اپیل کریں گے کہ جتنے ایگریمنٹس آپ کریں وہ ایگریمنٹس ایسے ہونے چاہیے کہ آنے والے دنوں میں بھی وہ پاکستان کے حق میں ہوں, اس کی عوام کے حق میں ہوں, اور ایسا کوئی ایگریمنٹ نہ کر بیٹھیں کہ کل کو کوئی بھی گورنمنٹ میں آتا ہے تو واقعی کہے کہ جی دیکھیں اس سے ملک کا نقصان ہوا یا عوام کا نقصان ہوا یا کسی صوبے کا نقصان ہوا. سو وہ بیلنس کریٹ کرنا کہ جس میں کیونکہ آپ کی زمین ہے, معدنیات آپ کی زمین سے نکل رہے ہیں, نیچرلی سب سے بڑا بینیفیشری آپ کو ہونا چاہیے. آپ کی کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن یا کوئی بھی ایسی ڈیل جس کے اندر بینیفیشری کی لائن میں آپ کا پرسنٹیج چھوٹا اور باقی مڈل مین, مینوفیکچررز, انٹرنیشنل کمپنی, ایکسپلوررز, ایکسکیویٹرز, وہ سارا اگر وہاں نکل گیا تو پھر دوبارہ سے آپ کسی اور ایک مسئلے میں پڑے ہوں گے اور وہ کل کو اس سے شاید بڑا فیاسکو بن جائے. سو یہاں پہ یہ اتنی فارمیڈیبل اگر کمیٹی بنائی گئی ہے, سو اس کمیٹی میں اتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں, سو ان کو بڑا فیوچرسٹک اینڈ ایگریمنٹس کے ٹائم پہ دے ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم کیا سائن کر رہے ہیں. بیکاز آپ کا جو ایکچوئل, اگر ہم بات کریں نا پاکستان کے پاس ایکچوئل ویلتھ کیا ہے, ایکچوئل ویلتھ ہی آپ کے پاس جو آپ کی زمین کے اندر ہے, اور اگر اس زمین کے اندر کی ویلتھ اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کموڈیٹائز کریں گے یا اس کو بزنس میں ڈالیں گے, ملک کی فلاح میں خرچ کرنا ہے, سو دیٹ ہیز ٹو بی ڈن ویری کلیئرلی, ویری ٹرانسپیرنٹلی اینڈ ویری آبجیکٹیولی. ہمارے پاس بہت ساری لینڈ ہے بلوچستان میں, اور کہتے ہیں یہ تو گولڈ مائننگ یہاں پر بہت ساری موجود ہے. میں خالد صاحب سے پوچھوں گی, خالد صاحب گولڈ مائنز موجود ہیں, اس کے باوجود ہماری پریشانی یا ہمارے لیے ایک پرابلمس کریٹ ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے. دوسرا یہ کہ جیسے کامران صاحب نے کہا یہ کنسرن ہے, ویلڈ کنسرن ہے, اور ہر پاکستانی کا یہ کنسرن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب گورنمنٹ بھی اس چیز کو فوکس کر رہی ہے, اور گورنمنٹ بھی یا پھر جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی, کیونکہ یہ ایک ٹائم بھی بڑا ایک شارٹ اسپین کے لیے آئی تھی اور اب سم ہاؤ یہ گزر گیا ہے ٹائم, تو دوسری گورنمنٹس آتی ہیں ان کا بھی یہ کنسرن ہوگا, یہ چیز فوکسڈ ہے؟ دیکھیے یہ گورنمنٹ تو جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے, دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو, وہ تو ایک نئی کوئی پالیسی اس ٹائم ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. آپ نے خاص طور بلوچستان اور منرلس کا ذکر کیا. آپ یہ دیکھیے ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا.
اور ہمیشہ ہم یہ کہتے رہے کہ جی ایکسپلور نہیں کرنے دیا جا رہا، بڑی چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ لوکل لوگوں کو آن بورڈ لیجئے، ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں. اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ دے آر ویری گڈ پیپل، اور وہاں سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ نیٹل اراؤنڈ ہم مختلف کہتے ہیں، آج بھی ہم سی پیک کو کہتے ہیں، سی پیک از دیئر، وہ بھی بلوچستان سے ہی ہو رہا ہے سارا. تو فوکس آر دیئر. لیکن اگر آپ بلوچستان سے باہر نکلیں تو تینوں صوبوں میں بڑی پوٹینشیل ہے. ہمارا ایگریکلچر میں بہت بڑی پوٹینشیل ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہم ویٹ امپورٹ کر رہے تھے، پھر ہم نے ویٹ ایکسپورٹ کری. اگر آپ پرانے دور میں چلے گئے تو ہمیں کینیڈین اور امریکن ایڈ ملتی تھی پی ایل 480 میں، ہمیں ویٹ دیتے تھے مفت میں امداد کے طور پہ. پھر ہم نے ویٹ ایکسپورٹ کری، پھر ہم دوبارہ اس سے آگے. تو ہماری چونکہ پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہے اور ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایک دفعہ ہماری کراپ بہت اچھی ہو گئی، اس کے بعد فارمر کو پیسے نہیں ملے تو اگلے سال وہ پروڈیوس نہیں کرتا وہ والی، یا وہ دوسری کراپ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. وہاں پھر ہمارے پاس لاسز شروع ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس تو فوڈ سیکورٹی کے ساتھ آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ایک ایسی پالیسی دیں. اگر کسی سال پروڈکشن بہت اچھی ہوئی ہے، اس سال بھی وی ہیو اے بمپر کراپ فار ویٹ، آپ فارمرز کو پیسے دیں. امپورٹ کو کافی شرنک کر لیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی فیوچر میں بھی کچھ ایسے پلانز ہیں کیونکہ امپورٹ کو شرنک کرنے سے بزنس شرنک نہ ہو؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ پرسیپشن ہے. دیکھیے اس میں میرا پرپوزل یہ تھا جو میں مختلف جگہ دیتا رہا ہوں کہ آپ کو امپورٹ کو اور ایکسپورٹ کو بیلنس کرنا پڑے گا. تو واٹ گورنمنٹ شوڈ ڈو کہ ایوب خان کے دور میں ایک اسکیم آئی تھی بونس واچر سسٹم. وہ سسٹم یہ تھا آپ کی جتنی آپ ایکسپورٹ کریں گے آپ کو ایک واچر مل جائے گا، وہ یو کین سیل اٹ ٹو دی امپورٹر. سیم ود دا ریمیٹنسز. اگر آپ اس کو ریمیٹنسز میں بھی کر دیں گے تو اس کو 10%، 5%، 8%، 12%، یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اور یہ پیسے آپ امپورٹر سے لیں گے. گورنمنٹ اس میں ایک پیسہ نہیں دے رہی، گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. صرف اس کو ریگولیٹ کریں اور امپورٹ ایکسپورٹ میں بیلنس ہو جائے گا. جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے یا ٹریڈ گیپ آ رہا ہے وہ آپ کا کور کرے گا. اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ کچھ ایجنسیز آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ لوگ اس پہ شاید ایگری نہیں کرتے. وی ہیو ٹو کنونس دیم کہ جناب یہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بیلنس کرنے کے لیے، اور ہماری امپورٹ اس سے گرے گی نہیں، ہماری امپورٹ بڑھے گی کیونکہ ہماری ایکسپورٹ بھی اس میں بڑھ جائے گی کیونکہ اس میں انسینٹیو ملے گا اس کو جو بھی بونس واچر کا ریٹ ہوگا. اسی طرح ہماری ریمیٹنسز جو بہت بڑی ریمیٹنسز ہماری حوالے کے ہنڈی کے حوالے سے آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی، وہ ڈائریکٹ آفیشیل چینل سے آئیں گی کیونکہ اس کو یہ مارجن ملے گا کہ اس کو ایک بونس واچر ہوگا، واؤچر مل رہا ہے، اس کو اٹریکشن مل رہی ہے. he can sell it into the market. So we need some system. میں اس کے لیے بڑا کوشش یہ بھی اس کر چیز رہا کے ہوں. لیے تو خالد صاحب اس کو تو ہمارے پاس جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے بھی کرنا چاہیے. یہ تو ایک ان کے لیے بھی واؤچر یا کوئی ایسی ایک ریٹ کیا جائے اسپیس کے، انسینٹیو نہیں ہے، وہ انکریج تو کیا جائے ایٹ لیسٹ. گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کو تو نیٹ ٹیکس کی اگر آپ بات کرتی ہو نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا. ٹیکس بیس بڑھانا ہے. ٹیکس بیس اس میں کسی قسم کی بھی انکم ہو، چاہے وہ ایگریکلچر سے آ رہی ہو، چاہے وہ XYZ آ رہی ہو، ایوری بڈی شوڈ بی ٹیکس آن انکم. تو اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بیس بڑھاتے نہیں ہیں. جو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کو امارات دینی ہے، جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو امارات دیتے ہیں، ان پہ کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. اور بڑی بڑی آپ حیران ہوگی لاسٹ ایئر $4 ارب کی ہم نے گاڑیاں امپورٹ کی ہیں، بڑی لگژری گاڑیاں. اسی کی وجہ سے تو یہ سارا پرابلم ہوا ہے. سارا $2 ارب کی ہم نے موبائل فون امپورٹ کیے ہیں. کین وی افورڈ اٹ؟ ہمیں نہیں پتا تھا اگلے سال کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، اس سے اگلے سال کیا ہونا ہے. آج دیکھیے $1 بلین کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. تو ہاؤ دا پالیسی گوز. کیا پالیسی میکرز اتنے زیادہ دے ہیو ڈیوٹی، ان کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے. جب پالیسی میکرز، میں کامران صاحب آپ سے پوچھوں گی، جب آپ پالیسی میکرز ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے. کیا اپنی رسپانسبلٹی کو آپ فلفل نہیں کرتے؟ جیسے 2 سال پہلے گاڑی امپورٹ کر لی گئی، ارے پھر اس کا تو یہ ریپرکشنز ہیں، ارے اب کیا ہوگا، چلو اب یہ کوئی انسٹنٹ ڈیسیجنز، انسٹنٹ جو ہوتا ہے نا کہ بس ریمیڈیز دے رہے ہیں. تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ پالیسی میکرز کا تو ایک ویژن ہوتا ہے، وہ تو 10 ایئرس 15 ایئرس اور 50 ایئرس تک ان کے ایک ویژنز ہوتے ہیں. تو کیا ہم سو رہے تھے اس وقت؟ کیا وجہ تھی؟ ہم سوتے رہے، ایسے ہی ہوا ہے. دیکھیں آپ کی ساری جو گروتھ ہے، کوئی 6% کا نعرہ لگا ہے، 7 کا لگا ہے، 5 کا لگا ہے. پچھلے 20 سالوں میں جو بھی گورنمنٹ آئی وہ اپنے اپنے نمبر دیتی ہے، ٹھیک ہے، فلانی کہتی ہے میں نے اتنا کیا. بٹ یہ ساری امپورٹ لیڈ کنزپشن گروتھ تھی. سو جب آپ امپورٹ ڈپینڈنٹ تھے تو اب اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز باہر سے منگائی اور یہاں کاروبار کھڑا ہو گیا، وہ فیسیلیٹیٹ بھی ہوئے، اس کا امپورٹ بل پڑا اور آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. ایکچولی جن کنٹریز نے ان چیزوں کو، ہاں ایک ٹریڈنگ پوائنٹ تھا. یا تو ڈالر آپ کے پاس اتنے آ رہے ہو نا کہ آپ کے پاس آئل نکل رہا ہو یہاں پہ، کہ آپ کے پاس خزانہ اتنا بڑا ہے کہ ڈالرز کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پھر آپ امپورٹ لیڈ انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں تو
وہ آپ کریں. وہ چیز آج کے دور میں آپ کی جو عرب کنٹریز ہیں یہ بھی اس سے باہر نکل گئے. آج یو اے ای اپنی ہیلتھ سیکیورٹی, فوڈ سیکیورٹی اور اپنی جتنی بھی ورٹیکلز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹس کر رہی ہے کہ ہم نے سیکیور کر لینا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مینوفیکچر بھی کریں اور کل کو ہم اس میں ڈپینڈنٹ نہ ہوں. پاکستان کا بنیادی پرابلم یہ رہا کہ جو پالیسی میکنگ تھی وہ کبھی بھی یہاں پہ فوکس تھی نہیں. وہ تھا کہ بس آپ ووٹر کو دکھائیں کہ میں نے اتنے % گرو کیا اور جائیں جا کے سڑک بنا دیں, پل بنا دیں, اب تو کرنا ہمارے پڑے پیسے گی نا, نہیں اب تو لگتے. نہ چاہتے ہوئے بھی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم راک باٹم پہ پہنچ چکے ہیں, آپشنز نہیں ہیں ہمارے پاس. میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ وہاں پہ آگے میں کہ یہاں پہ سب کو سیدھے ہونے کی ضرورت ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. اب عوام کو بھی ضرورت ہے, عوام کو بھی ضرورت ہے, عوام کو بھی اس کا پریشر برداشت کرنا پڑے گا. مگر جو زیادتی ہے نا اس کے اندر, خالد صاحب نے وہ سبجیکٹ کو ٹچ کیا, میں آپ کو ذرا ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. زیادتی یہ ہے کہ ٹیکس پیئر پہ ہی فردر ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, وہی بار بار پھنس رہا ہے ٹیکس کے اندر. آپ کو ٹیکس بیس بڑی کرنی تھی. آپ نے جو اتنے گوسٹ امپلائیز اور آپ نے ایمریٹس کی اور پی آئی کی ایگزامپل دیکھی. ایمریٹس کے 300 جہاز ہیں, پی آئی اے کے 20 جہاز ہیں, دونوں کی سٹاف اسٹرینتھ ایک جیسی ہے. سو ہم اپنے ملک کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں. تو ہم نے لوگوں کو لوڈ کیا ہوا ہے ادارے کے اوپر, تو وہاں پہ جو ایکسٹرا امپلائی ہے اس کے پیسے کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہے ہیں, میں دے رہا ہوں. سو اس سے ان امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوگی, اس سے ایک برڈن جو ہے اس سے مہنگائی ہوتی ہے. اس سے مہنگائی کے بعد آج کے دن میں $1 بلین آپ کے نیشنل ایکسچیکر میں سے ٹیکس پیئر کا پیسہ نکلتا ہے پی آئی اے کو سپورٹ کرنے میں, اسٹیل مل کو سپورٹ کرنے میں, اس طرح کے اداروں کو سپورٹ بہت کرنے میں. لانگ ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ پرائیویٹائز کیوں نہیں ہوتے, کب تک ہوں گے, کیا کیا جائے گا, یا کیا پلاننگ ہونی چاہیے, اس کے لیے بہت لانگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر ان شارٹ تھوڑا سا کہیں تو اس کو جلد از جلد پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے. جلد از جلد پرائیویٹائز کریں, اور اگر مستقبل دیکھنا ہے تو اپنی اکانومی کو ڈیجیٹائز کریں. یہ ہم ڈالرز کی بات کر رہے تھے کہ گرے چینل سے آنے سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ڈالر گورنمنٹ کو نہیں مل رہے, دوبارہ آپ بورو کرنے کے لیے جائیں گے, دوبارہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. میرے حساب سے ایکسچینج کمپنیز کو پاکستان میں ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اتنا بڑا ڈفرینشیل کھڑا ہوا ہے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں, لیکن ایکچولی ایگریکلچر ہو گیا یا آپ کی ریئل اسٹیٹ ہو گئی, یہاں تک ہم کبھی پہنچے نہیں اور ٹیکس بیس کو بڑا کرنے نہیں پہنچے, کیونکہ ہم اس میں ڈائریکٹلی ویسٹڈ انٹرسٹ ہل جاتا ہے. کامران صاحب آپ نے کہا کہ ایکسچینج کمپنیز کو یہاں ہونے کی ضرورت ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس سے مراد ہے کہ آپ ایک چینل رکھیں, دیٹ از بینکنگ چینل, یو ڈو ناٹ ہیو ایکسچینج کمپنیز. دیکھیں ایکسچینج کمپنیز مس یوز ہی ہو رہی ہے نا. مس یوز کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یہاں سے جو پیسے باہر جانے ہوتے ہیں لوگ بینک سے تو بھیج نہیں سکتے. آج کے دن میں آپ کی $1 لاکھ کی لمٹ ہے, 50,000 کی, بلکہ 50,000 کی لمٹ ہے, 50,000 کی ہے. تو یہاں سے کسی نے $1 ملین بھی بھیجنا ہے, وہ مارکیٹ سے خریدے گا, اور مارکیٹ سے خرید کے تھرو دی ایکسچینج کمپنی یہاں سے حوالہ, ادھر والے نے ادھر سے بات کرنی, پیسے باہر. یو سی آپ کے ملک میں ڈالر کی جو شارٹیج ہے, جو پرائس اتنی اوپر گئی ہے, وہ صرف اس وجہ سے نہیں گئی, وہ اس وجہ سے نہیں گئی کہ آپ کے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی. جب آپ کو نظر آیا کہ اکانومی کے چیلنجز ہیں اور پاکستان میں ایک مشکل وقت آ رہا ہے, تو لوگوں نے ڈالر ہولڈ کیا یا پیسہ باہر بھیجا. 8 لاکھ سے اوپر پاکستانی ملک سے باہر چلے گئے. یہ برین ڈرین ہو رہا ہے نا. سو آپ کو اکانومی کو سنبھالنے کے لیے بہت فوکس کرنا پڑے گا. یہ کچھ بہت اچھے اقدام ہیں, ایس آئی ایف سی ہو گیا یا سورن ویلتھ فنڈ ہو گیا یا آئی ایم ایف کا آ جانا. حالانکہ جب یہ بات کرتے ہیں یہ پاپولر گفتگو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا ہونا اچھی بات ہے, مگر آج کے دن میں آپشن نہیں ہے. آج سے 3 سال کے بعد بھی اگر ہمارے پاس یہی آپشن ہے تو پھر افسوس کی بات ہے. اور اس کے بعد جو فیوچر ہے, بیکاز یہ ساری جو چیزیں ہیں, دیکھیں اگر اکنامک سیکیورٹی نہیں ہے نا آپ کی, تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے. اس کے اوپر کوسچن مارکس ریز ہو سو جاتے دیر آر ہیں. کوسچن مارکس, سو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. میں خالد صاحب آپ سے اگین پوچھنا چاہوں گی کہ یہی بات جو کامران صاحب نے کہی کہ ہماری اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے اب جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھنا اور ایڈریس کرنا لازمی ہو گیا ہے. میں کامران صاحب کی بات کو 100% وہ کروں گا. آپ یہ دیکھیے رشیا اتنا بڑا ملک تھا, اکنامک کرائسس میں آیا, کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. پاکستان کے لیے اکنامک چیلنجز ہیں. ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے تھے 5-7 اداروں کی. تقریباً جو میری معلومات ہے 800 ارب روپے ہم سال کے ان انٹیٹیز کو دیتے ہیں ایز اے ڈیفیسٹ, جو ان کے ڈیفیسٹ ہیں, اور ان کی پروڈکٹیوٹی زیرو ہے. تو اس سے بہتر ہے سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ ٹیکس کلیکشن تو اپنی جگہ جو ہو رہی ہے, یہ والا بوجھ تو ہلکا کریں. ہماری جو ہم پرائیویٹ ادارے چلاتے ہیں, جن ڈپارٹمنٹ میں نقصان ہوتا ہے, ہم اس کو شرنک کرتے ہیں, ہم اس کو ریویمپ کرتے ہیں, چیزیں ڈفرینٹ کرتے ہیں. یہ چل رہی ہے. آپ 15-20 سال ہو گئے اسی طرح چیزیں نقصان ہو رہا ہے, آپ ٹیکس پیئرس کے پیسے اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں. یہ پریورٹی پہ ہونا چاہیے. اچھا یہاں کیا پرابلم آتا ہے کہ جیسی کوئی بھی گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتی ہے, وہاں اس پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ تو اتنے کا نہیں تھا, اتنے کا تھا. ایک اتھارٹی بنا دیں, سارے ایک آدمی ہر پولیٹیکل پارٹی کا ڈال دیں, ان کو کہیں گے آپ فائنل کرو یہ بٹس کو,
تاکہ کوئی دوسرے پہ انگلی نہ اٹھا سکے. بالکل. وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نہیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ملک جو ہے وہ بڑے واقع تکلیف میں ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے. میں دیکھ رہا تھا کہہ رہے جی ہمارے پاس بڑے ایسٹس ہیں, جیسا کامران بھائی نے کہا نا کہ ایسٹس اگر ہیں اور پاک روپیز میں تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ہے. آپ ان ایسٹس میں آج ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنے ایئرپورٹ کو لیز پہ دے رہے ہیں ساری, ہم خود چلا سکتے ہیں. ہم دوسرے ملکوں میں جا کے چلاتے رہے, آج ہم اپنے ایسٹ دوسروں کو دے رہے ہیں کہ تم چلا لو بیکاز آف دی ill policies. کیونکہ اب یہ ٹائم بہت زیادہ ہم نے بہت ڈیلے کر دیا نا, بہت دیر میں ڈیسیجنس لیے. آج بھی نہیں, آج فردر ڈیلے. آج یہ جو ڈیسیجنز ہیں ایٹ لیسٹ ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرن, آئی ڈونٹ ایگری کہ آپ اپنی چیزیں اٹھا کے ان کو دے دو کہ تم آ کے چلا لو. کیا ہماری اپنی قوم میں نہیں ہے؟ ہم زیادہ قابل ہیں, ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ہیومن کیپٹل موجود ہے خالد طواب صاحب, اتنے سارے ینگسٹرز ہیں ہمارے پاس. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی کسی کام کے اوپر ایک صحیح ٹریک کے اوپر لایا جائے؟ کیونکہ پاپولیشن تو ایک اسٹرینتھ بھی ہے, آپ ایک طریقے سے اگر اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہی ہے نا, ینگسٹرز ہیں ہمارے پاس. آج کا سب سے بڑا انفارچونیٹ پوائنٹ یہ ہے, آپ جتنے ینگسٹرز کے پاس جائیں 99% کی خواہش ہوگی آج کے ہوتے ہوئے کل وہ ملک سے باہر چلا جائے. اچھا, ملک سے باہر چلے جائیں, کتنے جائیں گے؟ ہماری تو پاپولیشن ویسے ہی بڑھ رہی ہے, ملک خالی تو نہیں ہو جانا. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ عجیب سی بات. دے ڈونٹ فائنڈ دی اپارچونیٹیز. آپ کے یہاں انڈسٹری نہیں لگ رہی, ان کو جاب اپارچونیٹیز نہیں مل رہی. آج آپ کو MBA کیا ہوا لڑکا جو ہے وہ 30-35-40 ہزار میں مل جاتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں ایک ڈرائیور کی تنخواہ جو ہے وہ 35,000 روپے ہے. وی نیڈ سم اسکلڈ پیپل. ہم اس طرف دیں, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولیں. مطلب یہ وہ ہیں جہاں ہم کو, آپ ایک پلمبر کی تلاش میں جائیں نہیں ملے گا آپ کو, آپ ایک MBA کی تلاش میں جائیں آپ کو 10 مل جائیں گے. تو دیز آر دا ویری انفارچونیٹ تھنگس. ہمارے پاس فوکس نہیں ہے, ہمیں گائیڈ لائن نہیں دی گئی ہے. وی نیڈ اے گائیڈ لائن. ہمارے یہاں لوگوں میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے, لیکن ہم وہ گائیڈ لائن سے فرسٹریٹڈ ہو گئے, دے آر گوئنگ ابراڈ. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ڈرینیج ہو رہا ہے, دس از اے فیکچوئل پوزیشن. 8.5 لاکھ افراد کا ملک سے چلے جانا, اچھا صرف یہی نہیں گیا بلکہ ہمارا پیسہ بھی بے تحاشا ٹرانسفر ہوا ہے اس 6-8 مہینے میں, جو باہر خاص طور پہ UAE اور دوسرے ممالک اب میں کچھ پروڈکٹیو کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, کچھ نہ کچھ ایسی پالیسیز لانے کی ضرورت ہے جس سے بزنسز بڑھیں, اور خاص کر جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ موٹیویٹ ہو, امپلائمنٹ ملے ان کو. رائٹ. چلیں جی, ویل تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب کا بہت بہت شکریہ. کامران صاحب تشریف لائے, آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا, آپ کا بھی شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں پالیسیز کے حوالے سے خاص کر گورنمنٹ کے انیشیٹوز جو کہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال بھی لیے گئے اور آنے والے دنوں کے لیے جو ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہیں وہ کتنا زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں, آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.